بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے یوگا سے کہیں بہتر۔ ڈیئر ویورز، میں نے اپنی کسی ویڈیو کے لیے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ اس کو آگے فارورڈ کریں، لیکن یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا۔ آپ کو میری ویڈیو سننے کے بعد اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آپ کے موبائل میں جو دوسرے کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں تک آپ بھیج سکتے ہو کائنڈلی اس کو بھیجیے۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، اور اگر اس میری ویڈیو سے کسی ایک کو بھی فائدہ پہنچا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے اس چیز پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 700 دفعہ نماز کا حکم دیا، تو اس چیز پہ میں نے یہ سوچا کہ آخر 700 دفعہ اتنی دفعہ کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر اس کا تجزیہ کرنا شروع کیا، اس کے بارے میں بکس پڑھی، اس کے فوائد میں نے دیکھے، تو جو چیز میں نے ایک نچوڑ نکالا، کرکس نکالا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ نماز کے لیے سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو میں ہم سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ صرف میں نے مسواک کے دیکھے تو مسواک کے 5 بہت بڑے بڑے فائدے جو مجھے نظر آئے۔ دیکھیں، نمبر 1 یہ تھا کہ جس سے ہماری جو گم کی ڈیزیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس سے ہمارا سلائیوا کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہماری جو ہمارے ٹیتھ ہیں ان کی ڈکے ہوتی ہے یا ان میں جو کیوٹیز آتی ہیں، مسواک ان کے خلاف ان جرم کے خلاف فائٹ کرتی ہے۔ اس سے ہمارے دانت بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اور یہ جو عام طور پہ نزلہ زکام میں یا بڑھاپے میں جو بلغم پیدا ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ مسواک کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اچھا، وضو میں اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو سٹیپ آتا ہے وہ کلی کرتے ہیں۔ کلی کے سب سے پہلا فائدہ، دیکھیں اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جو ہمارے ٹونسلز ہیں، ٹونسلز سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 2، گلے کے کینسر سے بھی اس کے نجات مل جاتی ہے ہمیں، یعنی کلی کرنے والا جو ہے اس کو گلے کے کینسر کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے، صرف 0% میں رہ جاتا ہے اس کا خطرہ۔ اور نمبر 3، ہمارے منہ کی جو بدبو ہے، بیڈ اسمیل ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کلی کرنے کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ اب ناک میں پانی ڈالنے کے بھی 3 فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ناک میں جو بھی جراثیم، جو جرمز گئے ہوتے ہیں مٹی کے تھرو یا باہر جب ہم پھرتے ہیں اس کے تھرو جو جاتے ہیں وہ سارے باہر آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہماری ناک میں پانی ڈالنے سے ہماری جو سمیلنگ پاور ہے، سونگھنے کی حصہ، وہ بہت سٹرونگ اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، جو ہماری چیسٹ انفیکشن، اس سے بھی ہمیں نجات ملتی ہے۔ اچھا، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم چہرہ دھوتے ہیں۔ اب چہرہ دھونے کے 6 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، سارا دن میں آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ہمارے چہرے پر جو پسینہ آ جاتا ہے تو اس کی تہ جمتی جاتی ہے، وہ تہ ساری اتر جاتی ہے۔ نمبر 2، ہمارے جو سکن ڈیزیز ہے اس سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ آپ غور کریں کہ مسلمانوں میں سکن ڈیزیز بہت کم ہے، جبکہ یورپین کنٹریز میں یہ بہت زیادہ، اور ریزن بیہائنڈ یہی جو ہم دن میں 5 مرتبہ منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ نمبر 3، پمپلز پر ہمارا قابو ہو جاتا ہے، اور آپ یہ بھی غور کریں کہ مسلمانوں میں پمپلز کے امراض بہت کم ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ان کے پمپلز بہت کم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، آئی سور سے نجات مل جاتی ہے، جو آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اس سے ہماری بینائی مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا فائدہ اس کہ ہمارا جو یہ چہرے کا ایک بیسٹ مساج بھی ہو جاتا ہے، تھکاوٹ سے نجات مل جاتی ہے، جب ہم منہ دھوتے تو ہمیں فریشنس ہمیں مل جاتی ہے۔ اور آخری اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بلائنڈنس ہے اس کا خطرہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے والا عام طور پر اندھا کبھی نہیں ہوتا، کئی ہماری کچھ ایسی ریزنز ہوتی ہیں جس کی بنا پر کوئی آئی سائٹ ہلکی سی ویک ضرور ہو جاتی ہے لیکن بلائنڈنس نہیں ملتی۔ اب اس کے بعد ہم بازو دھوتے ہیں۔ دیکھیں بازو دھونے کے کتنے فائدے ہیں۔ ہارٹ، ہمارا دل، لیور اور برین، ان تینوں کو طاقت ملتی ہے۔ اور بتاؤں، ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایسے یہاں پوائنٹس ہوتے ہیں کہ اس کے دھونے سے جب ہم بازو دھوتے ہیں تو ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بازو دھونے کے بعد پھر ہم مسح کرتے ہیں۔ مسح کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے
جو انسان مسح کرتا ہے نا تو یہ خاص طور پہ اس طریقے سے جب ہم ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے پھیرتے ہیں اس سے وہ انسان کبھی پاگل نہیں ہوتا، پہلا۔ پھر نمبر 2، نروس سسٹم انسان کا بہت طاقتور ہو جاتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ انسان عام طور پہ ڈرپوک نہیں رہتا، کور نہیں رہتا، بزدل نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی بات کو اس کا دل کی دھڑکن بہت تیز نہیں ہو جاتی، انسان کا جسم کا ٹیمپریچر نارمل رہتا ہے، بخار بہت کم ہوتا ہے۔ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بخار بہت کم ہوتا ہے، وہ ریزن بیہائنڈ یہ جسم کا ٹیمپریچر، یہ جو مسا ہے یہ نارمل رکھتا ہے، اور بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اس سے۔ اگر آپ صحیح طور پہ یہ کام سارے وضو کریں گے نا تو آپ کو یہ ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد مسح کرنے کے بعد پھر ہم پاؤں دھوتے ہیں۔ پاؤں دھونے کی دیکھیے سب سے پہلا آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان کو مریضوں کو خاص طور پہ پاؤں جو دھونے سے ان کے پاؤں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، چہرے کی فریشنس بھی انسان کو ملتی ہے، اور وہ جو ٹوز کے درمیان آپ کو پتہ ہے انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یوگا کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح منہ ہاتھ پاؤں دھو کے سویا کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وضو اس سے کتنا زیادہ بہتر ہو گیا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ دھوئیں گے، اور ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد نماز پہ ہم آتے ہیں۔ دیکھیں نماز میں ہم سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، ہاتھ ہم بلند کرتے ہیں اور ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے نمبر 1 یہ جو ہمارے بازو ہیں، ہماری گردن ہے اور ہمارے شولڈر، ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس سے ہمارا دل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 ہمیں فالج سے بھی بچاؤ ہوتا ہے اس سے۔ تکبیر تحریمہ جو ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز سے، ایسی ایکسرسائز کرنے سے ہمارے فالج کا خطرہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو بتایا کہ ہم قیام کرتے ہیں جس میں ہم ہاتھ اپنا ایسے باندھ دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے، نمبر 1 ایک بیماری تھی گنٹھیا، اس کے درد سے اس کی تکلیف سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 2 اس سے ہماری بیک بون بہت سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہماری ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور بیلنس بھی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا جو پوسچر ہے جسم کا وہ بھی بڑا مضبوط اور بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو یہ قیام کے بہت فائدے ہیں، 4 بڑے فائدے بنے۔ اس کے بعد ہم قیام کرنے کے بعد پھر ہم رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کے تقریباً 8 فائدے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1 ہماری جو بیک بون ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی آ جائے گی، اس کا مطلب اس کے ٹوٹنے کے، فریکچر ہونے کے امکان بہت کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 لیکوریا کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 4 یہ جو ہمارا انڈائجیشن ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہمارا اسٹمک بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ نمبر نیکسٹ لیور ہمارا درست کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی آپ کو بتاؤں رکوع کرنے سے یہ جو ہماری کڈنیز میں جو سٹون ہوتی ہے اس سے بھی ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فالج میں افاقہ ہوتا ہے، ہمارے جو بیک ہے اور ہمارے جو پیٹ کے مسلز ہیں وہ بھی بڑے سٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو رکوع کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ طویل کریں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جتنا ہم زیادہ طویل کریں گے اس سے ہمیں اتنے زیادہ یہ تمام بیماریوں سے نجات ملے گی، ہمیں بہتر فائدے ہوں گے۔ پھر ہم اس کے بعد آپ کو پتہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کے تو تقریباً 14 فائدے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1 ہمارا دل بہت سٹرانگ ہوتا ہے، اس سے ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں، یعنی ہماری بینائی بہتر ہوتی ہے، چہرے کو خوبصورتی ملتی ہے، ہمارے جسم کے جو جوائنٹس ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جن کو ایسیڈیٹی ہے، گیس کا پرابلم ہے، تذابیت کا پرابلم ہے، ان میں نجات مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے کا السر ہے اس میں بیماری میں بہت افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہماری ہیئرنگ پاور بھی بہت سٹرانگ ہوتی ہے، سجدہ کرنے سے ہماری ہیئرنگ پاور بہت سٹرانگ ہوتی ہے، ہمارے کندھے جو بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہماری جو چہرے کی رنکلز ہیں وہ کم سے کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ غور کریں جو لوگ زیادہ سجدہ طویل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے چہرے میں رنکل عام طور پہ بہت جلدی پیدا نہیں ہوتے۔ ہمارا سر درد کنٹرول ہو جاتا ہے، سر کے بالوں کی گروتھ اس سے بڑی مضبوط اچھی ہوتی ہے، اور ہمارا یہ ڈپریشن کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام آپ یہ دیکھیں کہ اور ہماری ذہانت میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے، سسٹم ہے، وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام فائدے میں سے سجدے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس سے ہمارے جو ٹانگیں ہیں ان کی مسلز فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جوائنٹس بہت سٹرانگ ہو جاتے ہیں، ہمیں قبض سے نجات ملتی ہے، ہمارا معدہ بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے، اور ہمارا بلڈ سرکولیشن سسٹم بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اب اوورآل اگر ہم جائزہ لیں تو آپ غور کریں گے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو کلسٹرز آف بیکٹیریا ہیں جو نقصان دہ، وہ ہمارے جسم سے ریموو ہو جاتے ہیں، اور انسان بہت ایکٹیو اور پورا ٹائم جو ہے نا انسان ایکٹیو اور سمارٹ رہتا ہے۔
اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں انسان کا ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، فوکسڈ ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، اور انسان بہت چاق و چوبند اور تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جیسے ہمیں کہتا ہے کہ آپ جتنا سجدہ اور رکوع طویل کیا کریں، بہتر کیا کریں، تو ان سب سے یہ میں نے نتیجہ نکالا کہ اگر ہم بہتر سے بہتر انداز میں نماز پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ ہماری اتنی زبردست ایکسرسائز ہے، ورزش ہے۔ دیکھیں ثواب تو ثواب ہے، میں نے اس کو ٹاپک یہ رکھا کہ یہ یوگا سے کہیں بہتر۔ وجہ کیا تھی؟ یوگا کے فائدے آپ کو اس دنیا میں صرف ملیں گے، لیکن نماز کے فائدے یہ بھی آپ کو میں نے تمام بتایا کہ کتنی ہی بیماریوں سے نجات کتنی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ تو یہ جو نماز ہے یہ نہ صرف ہمیں ہماری دنیا میں ہمارے لیے صحت کا باعث ہے، بلکہ آخرت میں، قبر میں، حشر میں ہمارے لیے درجوں کا باعث بنے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔